کہ انسان جو کھانے کھاتا ہے اس کا اثر اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے نظریے پہ بھی پڑتا ہے. سب سے اہم اثر انسان کی زندگی میں غذا کا ہے. اسلام میں یہ جو بظاہر کبھی کبھی ذہنوں پر بار ہوتا ہے، اتنا زیادہ حلال و حرام کا معاملہ کہاں چل سکتا ہے؟ اتنا زیادہ نجیس و پاک کا معاملہ آج کے زمانے میں کہاں ہو سکتا ہے؟ اتنا زیادہ حلال و حرام کا کون خیال کر سکتا ہے؟ اور پھر یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر توجہ ہے، یہ کھانے کے نئے نئے آئٹم ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ مختلف کھانے کے انواع و اقسام جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے. یہ چاہے ہمارا ذہن وہاں تک نہ جائے، لیکن شیطانی ذہن بہت آگے تک جاتا ہے. چاہے ہمارا کوئی منصوبہ نہ ہو، لیکن باطل کا منصوبہ بہت آگے تک جاتا ہے. چاہے ہم دائرے اسلام میں آنے کے بعد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے مستقبل کی فکر نہ کر رہے ہوں، لیکن آج ہمارا دشمن ضرور ہمارے مستقبل کے لیے پلاننگ کر رہا ہے. یہ جو نئے نئے غذائیں آج آ رہی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب یہ نئے نئے آئٹم آ رہے ہیں، نئے نئے کھانے آ رہے ہیں، اور آج بچوں کو بھی آپ دیکھیے گھروں کے کھانے نہیں پسند ہوتے ہیں، باہر کے کھانے پسند ہوتے ہیں. آپ گھر میں اچھے سے اچھا پکا دیے، آج آپ کا بچہ نہیں کھائے گا. باہر کے غذاؤں پر بہرحال وہ کس مزے سے، مختلف چیزیں ہیں اس میں، کس شوق سے کھاتا ہے، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، اور یہ ہم نے تو غذائیں دیکھی بھی نہیں تھیں جو آج ہمارے بچے کھا رہے ہیں. یہ غذائیں جو نئی نئی آ رہی ہیں، یہ آ نہیں رہی ہیں، بلکہ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، یہ غذائیں لائی جا رہی ہیں. ہمیں چاہے یقین نہ ہو اسلامی تعلیمات کے اوپر، لیکن اسلام کے دشمن کو ضرور یقین ہے اسلامی تعلیمات کے اوپر. لہذا اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلامی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھا ہے. جن چیزوں کے اوپر 1400 سال سے اسلام کہہ رہا ہے اور آج ہم عمل کرنے پہ تیار نہیں ہیں، وہی کام آج دشمن کر رہا ہے. اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. جو لوگ آشنا ہیں، جتنے بھی کھانے کے آئٹم جو آج آ رہے ہیں مارکیٹ میں، اکثر کھانوں میں جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ایک خاص جانور کی چربی استعمال ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں یہی جانور پایا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ جبکہ جانوروں کے اعتبار سے ہر ملک میں، دوسرے ملکوں میں بھی جائیے، مختلف جانور ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ مخصوص جانور ہی کیوں، اسی کی چربی کیوں استعمال ہوتی ہے؟ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ بعض غذائیں خالی جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ ہر غذا کہوں، ہر غذا کا اثر خالی جسم پہ نہیں ہوتا ہے. ہم یہ نہ سوچے جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کا اثر خالی ہمارے جسم پہ پڑ رہا ہے. آج تو تحقیقات سے ثابت ہوا ہے، تو 14 سال اسلام کہہ رہا ہے، لیکن آج لوگوں کو سمجھ میں آیا، ثابت ہوا ہے کہ انسان جو کھانے کھاتا ہے اس کا اثر اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے نظریے پہ بھی پڑتا ہے. یعنی جو انسان کھاتا ہے اس کا اثر اس کی فکر اور اس کے سوچ، اس کے نظریے پر پڑتا ہے. مثلا اسلام نے اس مخصوص جانور کے لیے کہا کہ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اگر آدمی کھائے گا تو اس کے اندر بے غیرتی اور بے حیائی پیدا ہوگی. ہے اسلام میں، اس سے بے غیرتی اور بے حیائی انسان کے مزاج میں آئے گی. کوئی بعید نہیں ہے آج اس مخصوص جانور کی چربی استعمال کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہو کہ اب انہیں ہم سے آ کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی غذائیں ہمارے جسم تک پہنچائی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں ہم خود بخود بے حس و بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال سخت جملہ ہے، لیکن ایک حقیقت، آج ہمارے ہاں ہمارے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، بے حسی ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم ماننے پہ تیار نہیں. بہت سی چیزیں ہیں ہم محسوس کرنے پہ تیار نہیں. آج ہمارے اطراف میں ہیں، ہم دیکھنے پہ تیار نہیں. دیکھنے میں بہرحال ایک اہم چیز ہے، تب بھی ہم توجہ دینے پہ تیار نہیں. مثلا آج ہماری بے حسی کا ایک مظاہرہ اپنے بچوں کے سلسلے میں، یعنی احساس نہ ہونا. آج کم از کم دنیا کے ہر انسان کو اتنا احساس ضرور ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. یقیناً لازم ہے، آج ان زمانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں. آج لازم ہے کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں، اور بالخصوص جس دین نے دین والا ہونے کے لیے شرط لگائی ہو. کسی مذہب و دین میں شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ تمہارے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. یہ تنہا اسلام ہے جو شرط لگا رہا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان عورت مرد بننا ہے تو تمہیں تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. یعنی کسی مذہب میں بعنوان مذہب تاکید